ایریز یعنی حمل، آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزوں کو تبدیل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ کسی بھی ہلچل کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں جو آپ پیدا کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کا ذہن ایک زیادہ اچھا موقع تلاش کر سکتا ہے جو شاید دوسری طرح ممکن نہیں تھا۔ آپ جتنا خود کو اندر سے اچھا محسوس کریں گے، آپ کو تبدیلی اتنی مثبت محسوس ہوگی۔ ٹورس یعنی سور، اگر آپ حال ہی میں ملنے والی پریشان کن خبروں یا ناخوشگوار یادوں سے نمٹ رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی نقطہ نظر میں تبدیلی سے معاملات میں مثبت تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے۔ بس ذرا سا نقطہ نظر تبدیل کریں۔ اگر آپ اپنے دل کی بات کسی خاص شخص کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کا فیصلہ آپ خود سے کریں کہ بات کرنے کے لیے یہ وقت مناسب ہے یا نہیں۔ جیمنائی یعنی جوزا، آپ کو اپنی جذباتی زندگی یا خاص رشتے میں الجھاؤ کو لے کر خود کو بہت زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان مسائل کو اپنے دوستوں یا خاندان کے افراد سے نہ شیئر کرنا چاہتے ہوں، اور یہ کرنے کے لیے آپ کے پاس مناسب وجہ بھی ہو، لیکن پھر بھی کوئی ایک شخص جس کی بات کو آپ اہمیت دیتے ہیں وہ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو مدد دے سکتا ہے۔ کینسر یعنی سرطان، بعض اوقات جو چیز آپ کو خوشی دے یا جس سے آپ لطف اندوز ہوں تو اس کو حاصل کرنا کوئی خود غرضی نہیں، بلکہ اس کا حصول اپنی دیکھ بھال اور نگہداشت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا دل آج شدت سے کچھ غیر معمولی کرنے کو یا دل لگی کرنے کو چاہے جس سے آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ مسکرائیں، تو آپ یہ سب کرنے کے مستحق ہیں، لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے۔ لیو یعنی اسد، آپ کو اپنی صلاحیتوں کے دائرہ کار سے متعلق کسی غیر حقیقی سوچ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور دوسروں سے مدد اور رہنمائی حاصل کرنے سے بالکل بھی نہیں ہچکچانا چاہیے۔ اپنے ہم خیال لوگوں سے جڑنا آپ کو جلد ہی کسی نئی سمت میں لے جا سکتا ہے جہاں آپ ان سے کچھ سیکھ سکیں اور کچھ سکھا سکیں، اور یہ تعاون دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ورگو یعنی سنبلہ، صبر کرنے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو کہ آپ کو اس وقت کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے کی صلاحیت ہی آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ اور منفرد کرتی ہے اور اس نتیجے پر پہنچاتی ہے جہاں آپ اور دوسرے لوگ پہنچنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی سفارتکاری اور گریس دکھانے سے آپ امن قائم کر سکتے ہیں اور صحیح توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیبرا یعنی میزان، دل اور دماغ میں پیدا ہونے والی تحریک سے دل کے معاملات میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ محبت پنپ سکتی ہے اور کسی کے ساتھ مل کر کسی مسئلے کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ کسی نئی جگہ پر جانا بھی خوشگوار ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی خاص شخص کے ساتھ کامیاب اتحاد آپ کو ذاتی اور کاروباری طور پر فائدہ دے سکتا ہے۔ بس جلد بازی سے گریز کریں اور کوئی مشترکہ راستہ تلاش کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، اس وقت آپ کو کیریئر کے محاذ پر بہترین کوشش کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں کو جانچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز آپ کو حریفوں اور دوسرے لوگوں سے مختلف کرتی ہے۔ چاہے آپ کسی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا اکیلے ہی کچھ کرنے کا ارادہ ہے، آپ کو اپنی مصنوعات اور اہداف کو شفاف طریقے سے لے کر چلنے کی اور پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، اگر آپ کا دل اور دماغ ایک ہی صفحے پر موجود ہیں تو آپ کے پاس ایک زبردست موقع موجود ہے کسی سے اپنے احساسات اور خیالات کے اظہار کا۔
لیکن آپ کی بات چیت میں ایک ضروری حصہ دوسرے کی بات سننا بھی ہے۔ تو آپ اپنی بات ضرور کہیں جو بھی آپ کے دل میں ہے، لیکن دوسرے کی بات کو بھی ضرور سنیے توجہ کے ساتھ۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، آپ کے کسی عزم یا خواہش کے متعلق شفافیت سامنے آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ترقی کے زینے چڑھنے میں آپ کی مدد کر رہا ہو اور آپ کو مطلوبہ معلومات مہیا کر رہا ہو، یا آپ خود سے معلومات لے رہے ہوں اور آپ جس سمت میں جانا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھا جا رہا ہے اور آپ کی صلاحیتوں پر پورا یقین بھی کیا جا رہا ہے۔ ایکویریس یعنی برج دلو، اپنی خواہشات اور ضروریات کو مکمل اور پورا کروانے کے لیے ان کو بیان کرنا ضروری ہے اور یہی بہترین طریقہ ہے، لیکن کہہ دینے کے بعد اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ جس سے کہا جا رہا ہے وہ آپ کی اس بات سے کوئی فائدہ بھی اٹھا سکیں، اور یہ کہ آپ کے ابھرتے ہوئے سنجیدہ رشتے کو کیسے مثبت تقویت دی جا سکتی ہے۔ پائسز یعنی برج حوت، اگر آپ اپنی مالی خواہشات اور توقعات کے بارے میں واضح سوچ رکھتے ہیں تو جلد یا بعدیر آپ کو اپنے اندر موجود اپنی قابلیت کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ آمدنی بڑھانے کا ذریعہ اور سوال خارج عزم کا نہیں، لیکن فی الحال آپ اپنی قدر و قیمت کو ثابت کرنے کے لیے اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دوسروں کو کیا پیش کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس بات پر زیادہ دھیان دیں۔